خوش آمدید۔ آج ہم ایک بڑے دلچسپ سفر پر نکل رہے ہیں۔ یہ سفر ہے خدا کے بارے میں ان 3 فلسفیانہ نظریات کا جنہوں نے صدیوں سے انسانی سوچ پر بہت گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ تو آئیے تھیزم، ڈیزم اور پینتھیزم کی دنیا کو کھوجتے ہیں۔ یہی وہ سوال ہے جو آج کی ہماری گفتگو کا مرکز ہے نا حیرت کی بات کہ ایک ہی بنیادی خیال سے کیسی اتنی الگ الگ اور کبھی کبھی تو ایک دوسرے سے بالکل الٹ راہیں نکل آتی ہیں۔ آئیے مل کر اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں سب سے جانے پہچانے اور بنیادی تصور سے، یعنی تھیوزم سے۔ تو تھیزم ہے کیا؟ سیدھے لفظوں میں یہ ایک ایسے ذاتی مافوق الفطرت خالق پر یقین ہے جو اس دنیا سے الگ اور بہت بالا تر ہے۔ یہ وہ تصور ہے جو ہمیں زیادہ تر بڑے مذاہب کی بنیاد میں ملتا ہے۔ یہاں خدا کائنات کا حصہ نہیں بلکہ اس کا بنانے والا ہے۔ اب تھیزم کے اندر بھی آپ دیکھیں 2 بڑی شاخیں ہیں۔ ایک ہے پولیتھیزم، جہاں کئی خداؤں کو مانا جاتا ہے جیسے قدیم یونان اور روم میں ہوتا تھا، اور دوسری طرف ہے مونوتھیزم، یعنی صرف ایک خدا پر یقین، جو کہ دنیا کے 3 بڑے ابراہیمی مذاہب کی بنیاد۔ تھیزم کی ایک بہت ہی اہم خصوصیت ہے اینتھروپومورفزم۔ یہ تھوڑا مشکل لفظ ہے لیکن اس کا مطلب سادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے خدا کو انسانی صفات، جذبات اور ارادوں کے ساتھ سوچنا۔ یہ یونانی لفظ اینتھروپوس یعنی انسان اور مورفے یعنی شکل سے بنا ہے۔ دراصل یہ خدا کو سمجھنے کا ایک انسانی طریقہ ہے جو ہمیں اس ماورائی ہستی سے ایک تعلق جوڑنے میں مدد دیتا ہے۔ چلیے اب اس فکری سفر میں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ روایتی تھیزم کے جواب میں ڈیزم کا نظریہ کیسے پیدا ہوا، خاص طور پر روشن خیالی کے دور میں۔ یہی وہ بنیادی سوال تھا جس نے 18ویں صدی کے مفکرین کو ایک نئی سمت میں سوچنے پر مجبور کیا۔ یہ ایک انقلابی خیال تھا کہ انسانی عقل کو وحی پر فوقیت دی جائے اور یہیں سے خدا کو سمجھنے کا ایک بالکل نیا راستہ نکلا۔ تو ڈیزم کا خدا آپ یوں سمجھیں، ایک گھڑی ساز کی طرح ہے۔ اس نے کائنات کی یہ شاندار گھڑی بنائی، اسے اپنے قوانین پر چلنے کے لیے چھوڑ دیا اور بس اب وہ اس میں کوئی مداخلت نہیں کرتا۔ اس نظریے کے مطابق خدا کو جاننے کے لیے کسی آسمانی کتاب یا معجزے کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف عقل اور فطرت کا مشاہدہ ہی کافی ہے۔ اور یہ ایک بہت بہت بڑا فرق ہے۔ تھیزم کے برعکس ڈیزم یہ نہیں مانتا کہ خدا نے کائنات کو کچھ نہیں سے بنایا، بلکہ ان کا ماننا ہے کہ مادہ ہمیشہ سے موجود تھا اور خدا نے بس ایک کاریگر کی طرح اسے ترتیب اور نظم دیا ہے۔ اس وقت کے روایتی مفکرین اسے کیسے دیکھتے تھے؟ ژاک بینی بوسوے کا یہ جملہ اس کی بہترین مثال ہے۔ ان کے نزدیک یہ خدا پرستی نہیں بلکہ الہات کی ہی ایک چھپی ہوئی شکل تھی جو روایتی عقائد کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اچھا، پینتھیزم پر جانے سے پہلے یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تھیزم اور ڈیزم دونوں میں خدا ٹرانسینڈنٹ ہے، یعنی کائنات سے الگ اور بالاتر۔ لیکن پینتھیزم ایک بالکل مختلف بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا ایمیننٹ ہے، یعنی وہ کائنات کے اندر ہی ہے، اسی کا حصہ ہے۔ اور یہیں سے ہم داخل ہوتے ہیں اپنے تیسرے اور شاید سب سے تجریدی تصور میں، جو تھی ایتھیزم اور ڈی ایتھیزم، دونوں کا ایک بالکل نیا متبادل ہے۔ ایک ایسا نظریہ جہاں خدا اور کائنات کا فاصلہ ہی مٹ جاتا ہے۔ اس کی پیچیدگی کا اندازہ آپ گویٹے کے اس قول سے لگا سکتے ہیں۔ یہ واقعی ایک ایسا تصور ہے جسے اکثر غلط سمجھا جاتا ہے اور اس کی گہرائی تک پہنچنا آسان نہیں ہے۔ تو آخر یہ ہے کیا؟ آئیے اس کے لفظوں پر غور کرتے ہیں۔ یونانی پین یعنی سب اور تھیوس یعنی خدا، مطلب بالکل سیدھا ہے، سب کچھ خدا ہے۔ پانتھیزم کے مطابق خدا اور کائنات 2 الگ الگ چیزیں نہیں بلکہ ایک ہی حقیقت کے 2 نام ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟
اس کا مطلب یہ کہ کوئی الگ سے آسمان پر بیٹھا شخصی خدا نہیں ہے، بلکہ خدا فطرت کی وہ قوت ہے جو ہر لمحے ہر ذرے میں کام کر رہی ہے۔ یہ پوری کائنات اسی خدا کا ایک ظہور ہے، اور فطرت گویا اس کا دکھائی دینے والا لباس ہے۔ تو ان تینوں نظریات کو دیکھنے کے بعد ہم کہاں پہنچتے ہیں؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تینوں ایک ہی بنیادی انسانی سوال کے 3 مختلف جواب ہیں۔ یہ سب معنی کی تلاش کے الگ الگ راستے ہیں۔ آئیے ایک نظر میں ان تینوں کا فرق پھر سے سمجھ لیں۔ سیئزم اور ڈیئزم دونوں میں خدا ماورائی یعنی دنیا سے الگ ہے۔ فرق صرف علم کے ذریعے کا ہے۔ ایک میں وحی اور ایمان، دوسرے میں عقل اور فطرت۔ جبکہ پینتھیزم میں خدا ساری ہے یعنی دنیا ہی خدا ہے، اور اسے جاننے کا ذریعہ بھی فطرت اور خود اپنی ذات کا مشاہدہ ہے۔ اور آخر میں یہ سوال ہمارے لیے ہے، خدا کے بارے میں ان بدلتے ہوئے تصورات کا سفر انسانیت کی معنی کی لازوال جستجو کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور و فکر کرنا ہی شاید اس پوری گفتگو کا اصل مقصد ہے۔